السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی مختلف بات کرنی تھی، بہت ضروری محسوس کیا۔ الحمدللہ 3-4 سال سے میں یہ پڑھا رہا ہوں اور واٹس ایپ پر گروپس بنتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آرگنائزڈ ہو چکا ہوا سلسلہ، تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں، اور بس اوقات اسٹوڈنٹس خود بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اس پر بات کر لی جائے کہ ہاؤ ٹو پرائورٹائز یور ٹاسک۔ ہم اپنے جو ٹاسک ہے اس کی ہم ترجیحات کیسے طے کریں، کیونکہ میرے پاس آنے والے اسٹوڈنٹس کی جو مین ٹاپک ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یعنی سے ریلیٹڈ بہت سارے علوم ہیں جو جس میں دلچسپی لی جاتی ہے۔ عموماً جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں پہلے ان کو انلسٹ کروں گا کہ وہ کن کن دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں قرآن کریم سے ریلیٹڈ۔ البتہ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد کیوں ہے کہ غور سے سنیے گا، آپ کا میری رائے سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ آپ جو کچھ سنیں گے اس میں اگر آپ کو بینیفٹ ملے تو ضرور عمل کیجئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشنز ہیں اور آپ آلریڈی اتنے کیپیبل ہیں تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں صرف آپ کو کیٹیگرائز کروں گا چند چیزوں کو آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے سوچنے کی آسانی کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں تو کوئی بزنس تو نہیں کر رہا، بس اوقات اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ہر آدمی اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے کرتا ہے۔ واللہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میں اپنا کوئی بزنس چمکانے نہیں آیا۔ الحمدللہ میرے پاس جس نے آنا ہے اس نے قرآن کی طلب کے لیے آنا ہے۔ اب وہ آنے والا آ تو گیا ہے، لیکن اس کی آسانی کو بھی مجھے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس کی آسانی کے لیے بیسیکلی میں یہ آج آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو خلوص نیت کے ساتھ اور درست طریقے سے بتا سکوں۔ ہم اپنی زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی جن کا فی الفور کیا جانا ضروری ہے۔ کچھ کام کو ہم پینڈنگ میں ڈال سکتے ہیں، ان کو بعد میں کر سکتے ہیں، ہوتے وہ بھی اہم ہیں لیکن ان کو بعد میں کیا جا سکتا ہے، تو اور کچھ غیر ضروری ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ کسی غیر ضروری عمل کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ صرف 2 چیزوں کو انالائز کروں گا۔ ایک تو جو ہوتی ہے ارجنٹ، تو ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارجنٹ، جس کو ہم فی الفور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ارجنٹ، اور دوسری چیز ہوگی وہ ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، لیکن ہے امپورٹنٹ، ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اور ایک ہے ارجنٹ۔ اچھا، یہ ہم کیسے طے کریں گے کہ ارجنٹ کیا ہے اور نان ارجنٹ کیا ہے؟ ارجنٹ وہ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ آپ کی لائف پر امیڈیٹلی ہونا ہے۔ قرآن مجید کی اسٹڈی سے اس کا امیڈیٹ امپیکٹ کا تعلق ہے۔ اور ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، یعنی ان کو ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں کر لیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں بٹ ناٹ ارجنٹ۔ تو ہمیں کیسے طے کرنا ہے کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے 3-4 مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، تو اب میرے لیے وہ برڈن بن گیا ہے۔ انسانی دماغ ایک مشین ہے، اس مشین پر کتنا لوڈ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ آپ جس کے اوپر جتنا لوڈ ڈالیں گے اتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ اگر ڈیفرنٹ چیزوں میں، ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ چیزوں میں انوالو ہوں گے نا، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ 4 اسٹوڈنٹس لکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس وہ آتے ہیں جو قراءت کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تجوید وغیرہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کے اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آتے ہیں وہ تفسیر کے کچھ گروپس میں انوالو ہوتے ہیں، کہ وہ تفسیر کے گروپس کو اندر انوالو ہوتے ہیں۔ تیسرے میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کچھ لفظی ترجمہ میں انوالو ہوتے ہیں۔ چوتھے طرح کے جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کچھ حفظ کے اندر انوالو ہیں، حفظ گروپس کے اندر۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 4 اسٹوڈنٹس کی ترتیب لکھی ہے۔ اچھا، میل میں ایسا نہیں ہوتا، میل موسٹلی گرامر سیکھنے آتے ہیں وہ اور دوسرے گروپس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ فیمیلز چونکہ زیادہ
گروپس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں. تو پھر میں نے آبزرو کیا کیونکہ الحمدللہ میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکا ہوں اور ان کی جو پرابلمس کو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ ان کو کیا پرابلم آ رہی ہے, اسٹوڈنٹس کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں, اس کے کیا اس کے ریزلٹس کیا ہیں, یعنی اس کے اسباب کیا ہیں. میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ یہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہی ہیں وہ قرات, تفسیر, لفظی ترجمہ اور حفظ, ان 4 گروپس میں انوالو ہوتی ہیں. اب ہمیں پرائورٹائز کرنا ہے. آپ میرے پاس گرامر کے لیے آئے ہیں, اچھا الٹیمیٹلی یہ چاروں آپ میرے پاس گرامر کے لیے آ چکی ہیں, گرامر سیکھنا چاہتی ہیں قرآن مجید کی, اور اس چاروں کا تعلق صاف ظاہر ہے قرآن مجید سے. اب انہوں نے 5واں ٹاسک ایڈ کر لیا, قرات میں انوالو ہیں, تفسیر میں انوالو ہیں, لفظی ترجمے میں, حفظ میں آپ 5ویں انہوں نے کشتی پہ سواری کر لی, وہ ہے گرامر. اب ہم کیسے طے کریں گے کہ ان سب میں سے کون سا ارجنٹ ہے اور کون سا ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ؟ اس کو میں آپ کے سامنے انلسٹ کرتا ہوں. آپ اپنی آراء دے سکتے ہیں نیچے, کوشش کریں نیگیٹو فیڈ بیک, نیگیٹو کامنٹ سے پرہیز کریں. ویسے وہ میں اس کو آن بورڈ لیتا بھی نہیں ہوں, البتہ جو پازیٹیو کامنٹس ہیں اس کو انشاءاللہ میں اپروو کرتا ہوں, اور میں کامنٹ میں سب پڑھتا ہوں, کوئی کامنٹ میں اگنور نہیں کرتا الحمدللہ. البتہ جواب دینے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, کوئی امپورٹنٹ کویسچن ہو تو میں امیڈیٹلی جواب دیتا ہوں, مجھ سے اسکپ ہو جائے تو وہ پھر الگ بات ہے. ہمارے پاس 4 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں. 5ویں کیٹیگری داخل ہو جاتی ہے گرامر. کیسے طے کریں گے؟ کوئی بھی اس پہ مختلف رائے رکھ سکتا ہے. میری ذاتی رائے میں قراءت از ٹاپ پرائورٹی, نمبر 1. قراءت ہماری نمبر 1 پوزیشن پر آتی ہے. قراءت کو نمبر 1 پوزیشن دینا ہم نے, کہ قراءت کو سیکھنا امیڈیٹ ہے, اٹس این ارجنٹ میٹر, کیونکہ اس کا امپیکٹ بھی ارجنٹ ہے. اس کی لرننگ کی جو کوئی بھی ہم چیز سیکھ رہے ہیں نا, اس کا جو رزلٹ ہے وہ امیڈیٹ ہے. قراءت کا رزلٹ بھی امیڈیٹ ہے. قرآن کریم کی درست تلاوت کرنا ہمارے لیے ابھی سے ضروری ہے, اس میں کسی قسم کے ڈیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کی جو ارجنٹ میٹر میں ہے وہ قراءت ہے, کہ قراءت کو ارجنٹلی آپ نے لینا. اچھا, اب میں جو آپ کو ایک سلسلہ بتانے لگا ہوں کہ قراءت کے بعد جو دوسرا آپ کے پاس ارجنٹ ہونا چاہیے وہ گرامر ہونا چاہیے. یہ آپ کے پاس دوسرے نمبر پر ہو. تو یہ تو ہمارا جو ارجنٹ میٹرز میں آ گیا. کیوں دوسرے پہ رکھا گرامر کو؟ میں نے کویسچن پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے تفسیر, ترجمہ, لفظی ترجمہ اور حفظ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں آپ کو بائی گاڈ یہ بات بتا سکتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ گرامر کرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں حلوہ ہو جاتی ہیں. تینوں چیزیں انتہائی آسان ہو جاتی ہیں. قراءت کی, آپ نے قراءت سیکھ لی, اچھا قراءت کے ساتھ پیرالل گرامر کو آپ چلا سکتے ہیں, کوئی امپیکٹ نہیں. یعنی آپ قراءت سیکھ رہے ہیں اور پلس گرامر سیکھ رہے ہیں, ان دونوں کاموں کو آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. کیونکہ قراءت میں آپ کو صرف پریکٹس کرنی ہے, سپیکنگ پریکٹس, کوئی دماغ کے اوپر زیادہ زور نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے قواعد ہوتے ہیں, ان کو بس امپیکٹ ان کو کرنا ہے, اور اس کا زیادہ دماغ پہ نہیں, آپ کی زبان پہ بوجھ پڑتا ہے. گرامر آپ کا بوجھ لیتا ہے کہاں پہ؟ آپ کے دماغ پہ بوجھ ڈالتا ہے. تو ایک دماغی ایکسرسائز ہو گئی, ایک آپ کی زبانی ایکسرسائز ہو گئی. تو ان دونوں کو پیرالل چلایا جا سکتا ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, گرامر کے ساتھ لفظی ترجمہ اور حفظ, تفسیر کو بالکل اینڈ پہ رکھتے ہیں ہم, لفظی ترجمہ اور حفظ گرامر کے ساتھ آپ اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ گرامر آلریڈی آپ کا دماغ پکڑ لیتی ہے. گرامر بہت آسان ہے, لیکن اس کو ہمیں اپنے ذہن میں جگہ دینے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ڈیمانڈ کرتی ہے, تو آپ کو اس کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے. البتہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرامر سیکھنے کے بعد لفظی ترجمہ یہ تو حلوہ ہو جاتا ہے نا, اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. دیکھیں, لفظی ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت کب رہے گی؟ جب آپ کو گرامر کے رولز نہیں آتے. گرامر کے رولز آ گئے تو لفظی ترجمہ تو آپ کے لیے بات بس صرف ایک دفعہ پڑھنا ہوگا. پڑھتے پڑھتے آپ کو کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کہ لفظی ترجمے میں آپ کے پاس ڈکشنریز اویلیبل ہیں, تراجم اویلیبل ہیں, اس کو لے کر آپ چلتے ہیں اور آپ کا لفظی ترجمہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
میں نے کبھی لفظی ترجمہ یاد نہیں کیا الحمدللہ. آج آپ یعنی میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میری مدد فرمائے تو میں کافی چیزیں خود ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں. کافی چیزیں دماغ میں بیٹھ چکی ہیں. اور تفسیر کا 30 to 40% عربی سمجھا دیتی ہے. ریئلی عربی سمجھنے سے تفسیر کا 30 to 40% کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ خود بخود آپ کو گرامر بتا دیتی ہے کہ یہاں یہ بات اس لیے کی گئی ہے, اس کا زور ایسے ہے. لفظی ترجمہ یاد کرنے سے آپ کی جو لائف پہ امپیکٹ ہے قرآن مجید کا وہ بہت منیمم ہے, بہت مخصوص سا ہے. گرامر کا قرآن مجید کا آپ کی لائف اور اس کے جو قرآن مجید کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. آپ اس فعل کے, اس لفظ کے, اس اسم کے, اس حرف کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے کہ میرے رب نے یہاں یہ فرمایا, اس انداز میں بات کی, اس انداز میں کلام ہوا ہے جو لفظی ترجمہ آپ کو کبھی بھی نہیں دے سکتا, کبھی بھی نہیں دے سکتا. میں وہی بتایا کرتا ہوں اکثر اوقات کہ پنجابی کا لطیفہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سنایا جائے, آپ سن تو لیں گے لیکن اس کو انجوائے نہیں کریں گے, آپ کو مزہ بالکل بھی نہیں آئے گا. کیونکہ ترجمہ کبھی بھی نعم البدل نہیں ہوتا اوریجنلٹی کا. آپ کو اوریجنل میں مزہ آئے گا. آپ کو پنجابی آتی ہے, سمجھ آتی ہے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. باقی ترجمہ کر کے بتانے میں نہ بتانے والے کو ہنسی آئے گی نہ سننے والے کو آئے گی. یہ ایک ایگزامپل ہے. حفظ کیسے آسان ہو جاتا ہے گرامر سے؟ حفظ گرامر سے ایسے آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو گرامر آتی ہے نا تو آپ اپنے ذہن میں مطلب بٹھا کر آیات کو یاد کر سکتے ہیں. جس وقت میں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا تھا تو وہ موسٹلی اسی بنیاد پر کیا تھا. موسٹلی مجھے یہ نہیں پتا ہوتا لائن نمبر کدھر ہے. حفاظ کرام جو مدارس میں ہوتے ہیں وہ تو لائن نمبر پہ چلتے ہیں نا اکثر اوقات 90% سے زیادہ. لیکن جو میں نے حفظ کیا تھا, جتنا بھی کیا تھا, اس میں ترجمے کی بنیاد پر چلا تھا, میں الفاظ کے میننگز کی بنیاد پر چلا تھا. اچھا اب میرا رب نے اس لفظ کے بعد یہ بات کی ہے تو وہ اس طرح میرے ذہن میں بیٹھنا شروع ہوا تو میرا حفظ آسان ہوتا چلا گیا. تو حفظ اس کے بعد آسان ہو جائے. اچھا اس کو ہم ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ میں کیوں لے کر جاتے ہیں؟ حفظ آپ کا زندگی کے کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا ہے, اس کو لیٹر آن بھی کر لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے 6 سے 8 سال لگایا انہوں نے سورہ بقرہ کو حفظ کرنے میں. کیا یار ان لوگوں کو حفظ کی افادیت نہیں معلوم تھی؟ ان لوگوں کو نہیں پڑھتا تھا کہ جتنا پڑھتے جاؤ گے جہاں رکو گے وہ تمہارا مقام ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا جو ہے اور اس پر جو عمل کرنے والا ہے وہ کم ہوں گے؟ آپ اندازہ کریں حافظ کا اتنا مقام ہے اور سمجھنے والے کا کتنا مقام ہوگا کہ جو نہ صرف سمجھتا ہے پھر آگے سمجھاتا بھی ہے. خود غور کریں, قرآن مجید کے اوپر اس کو سمجھنا is the most important thing. حفظ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کو سمجھنا حفظ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور قرآن مجید بغیر گرامر کے سمجھ نہیں آتا. میں گاہک نہیں بنا رہا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ اس کو فالو کریں نہ کریں لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اور تفسیر کو بالکل ہی اینڈ پہ رکھا جا سکتا ہے, کچھ عرصے بعد اس کو پیرلل چلایا جا سکتا ہے, لیکن امیڈیٹ ایکشن میں بس یہ 2 کام ہی پیرلل چل سکتے ہیں, قراءت پلس گرامر. ان 2 کاموں کو میری اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہوگی اپنے آپ کو ان لوڈ کریں, ریلیکس کریں اور ان 2 چیزوں پر توجہ دیں. اس کو لیٹر آن پہ ڈال دیں, تفسیر, لفظی ترجمہ اور حفظ, اس کو لیٹر آن پہ ڈال دیں. اچھا حفظ میں امیڈیٹلی حفظ کرنے والی کیا ہے؟ آپ کی سورہ ملک ہے. امیڈیٹلی سورہ بقرہ کا آخری رکوع, بقرہ کا آخری رکوع, 30واں پارہ, کم از کم آخری آدھا حصہ آخری, کم از کم 30واں پارہ. میری ذاتی رائے میں امیڈیٹلی جو آپ کو یاد کرنے کی جو ہیں وہ سورہ ملک, سورہ بقرہ کی آدھا رکوع اور 30واں پارہ, اور سورہ الکہف پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات, اگر میرے خیال ہے شاید 100 سے 110 تک ہیں, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, آخری 10 آیات. یہ آپ کی منیمم حفظ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے, یہ آپ کے ہتھیار ہیں.
یہ سب سٹوری میں نے کیوں باندھی؟ یہ سب سٹوری میں نے اس لیے باندھی میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، معاملہ یہ ہے کہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اس فتنے میں آپ کا گرامر سیکھنا ضروری ہو چکا ہے۔ کیوں ضروری ہو چکا ہے؟ اس وقت دین کے نام پر بھی بہت فراڈ کیا جا رہا ہے، بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آگے سادہ لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو گرامر کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بتانے والا اپنی مرضی کی بات بتا کے چلا جاتا ہے، نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ تو اب اگر ہمیں سمجھ ہوگی، ہمیں قرآن مجید کی زبان کی سمجھ ہوگی، احادیث مبارکہ کی زبان کی سمجھ ہوگی، تو ہم بھائی کویسچن کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ کویسچن نہیں کر سکتے تو خود کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی چھوڑ رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کے ساتھ مزید 2 ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا کہ گرامر کرنے کے بعد کے سٹیپس کیا ہیں۔ مجھ سے بعض کا اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی اس گرامر کو بیسک کرنے کے بعد ہم نیکسٹ آگے کیسے بڑھیں، اس کی پریکٹس کیسے ہوگی، اس کو کیسے ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس پر میں ضرور بات کروں گا انشاءاللہ، اس کی ایک ویڈیو بناؤں گا، اور کچھ آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں کچھ حدیث مبارکہ کے بارے میں بات ہوگی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میں نے ارجنٹ اور نان ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ کو سمجھایا ہے تھوڑا سا، کہ کیسے آپ نے اپنے ترجیحات کو طے کرنا ہے قرآن مجید سیکھتے ہوئے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔